أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وہ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیجئے وہ وقت ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، اور نہیں ہے نیکی یہ کہ تم اپنے گھروں کو ان کے پیچھے سے آؤ، اور لیکن یہ نیکی ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم آؤ اپنے گھروں کو ان کے دروازوں سے، اور اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے متعلق سوال کیا کہ یہ چاند کیا ہے، چاند کی تاریخیں بڑھتی ہیں کم ہوتی ہیں، یہ تاریخوں کا بڑھنا اور تاریخوں کا کم ہونا یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ چاند لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ چاند جو ہے حج کا وقت بھی بتاتا ہے۔ اہلہ جو ہے یہ ہلال کی جمع ہے، اور ہلال اس چاند کو کہتے ہیں جو مکمل نہ ہو، یعنی چاند کو مکمل ہونے سے پہلے اسے ہلال کہا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے اس چاند کے کم اور اس کے زیادہ ہونے کے متعلق سوال کیا کہ یہ چھوٹا بڑا یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ یہ چاند کا بڑا ہونا اور چھوٹا ہونا یہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ چاند کا چھوٹا بڑا ہونا یہ حج کی تاریخ بھی بتاتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کو ان کے پیچھے سے، ان کی پیٹھوں سے داخل، ظہور معنی پیٹھ ہے، مطلب یہ کہ گھر میں آؤ اور گھر کے پیچھے سے تم گھر میں داخل ہو، یہ نیکی نہیں ہے۔ لیکن نیک آدمی وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اور اللہ یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے گھروں میں جب داخل ہو تو ان کے دروازوں سے داخل ہو۔ اب یہاں پر قریش مکہ کی ایک حالت کی نفی کی جا رہی ہے، اور وہ ان کا یہ تھا کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھتے تھے، حج کی نیت کرتے تھے، احرام باندھتے تھے، اور اگر ان کو کسی کام سے گھر آنا پڑتا تو اب وہ گھر آتے اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ پیچھے سے دیوار پھیلانگ کے گھر میں داخل ہوتے۔ وہ یہ سمجھتے کہ ایسا کرنا نیکی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ کہا کہ تم جو گھروں کے پیچھے سے داخل ہوتے ہو یہ نیکی نہیں ہے، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ گھر میں آنا ہے تو وہ گھر کے دروازے سے ہی آؤ، اور اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب کوئی شخص اگر فلاح پانا چاہتا ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر تو اس کو تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ وَقَاتِلُوا، اور تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور تم زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اب اس آیت میں مسلمانوں کو قتال کا حکم دیا جا رہا ہے، اور قتال کا حکم اس انداز سے دیا جا رہا ہے کہ عام قتال کا حکم ہے۔ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے لڑائی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن جب آپ مدینہ میں آئے، یہ سورہ چونکہ مدنی ہے، سورہ بقرہ، تو اب آپ کو
کفار سے قتال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ان کفار سے قتال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو آپ سے لڑتے ہیں، یعنی جو آپ سے لڑنے کے لیے آئیں بس اب ان سے لڑو۔ اب اس قتال کے حوالے سے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ فرماتے تو حکم دیتے، جاؤ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو اللہ کے منکر ہیں، لڑو مگر خیانت، بدعہدی اور مصلح نہ کرو، بچوں، عورتوں اور درویشوں کو قتل نہ کرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے بھی ان کو احتیاط بتاتے کہ اس میں آپ نے ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ تو ولا تعتدوا کا مطلب یہی ہے کہ جو بزرگ ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں اور مسافر ہیں، سفر کر جن کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جن کے ساتھ آپ لڑنے کے لیے گئے ہیں، تو ان کے ساتھ تم نے زیادتی نہیں کرنی، یعنی ان کے ساتھ تم نے نہیں لڑنا۔ لیکن جو تمہارے سامنے برسر میدان آئے ہیں اور تمہیں للکار رہے ہیں، پکار رہے ہیں، لڑائی کے لیے بلا رہے ہیں، تو تم نے ان کے ساتھ قتال کرنا ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اب اللہ فرماتے ہیں مار ڈالو ان کو، حیث ثقفتموہم، جہاں تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو نکال دو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اس آیت کے تحت حرم مکہ سے ہر شخص کو نکال دیا گیا جو اسلام نہیں لایا تھا، اور پھر اسی طرح حرم مدینہ سے یہود کو بھی نکال دیا گیا تھا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ ان سے قتال کرو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، انہوں نے حرم مکہ سے تم کو نکالا تھا، لہذا اب تم بھی ان کو نکال دو۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کافروں کو وہاں سے نکال دیا، اور اللہ فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ جو کفر ہے یہ قتل سے بھی بڑا فتنہ ہے، سخت ترین جو ہے یہ قتل کا جو کفر کا جو فتنہ ہے یہ قتل سے بھی بڑھ کے ہے، یعنی جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے ان کے ساتھ قتال کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے ان کے ساتھ لڑا جائے۔ والفتنة اشد من القتل، اور کفر سخت ترین ہے من القتل، قتل سے۔ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، اور یہاں مسلمانوں کو ایک بات سے منع کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ تم نے ان سے مسجد حرام کے پاس نہیں لڑنا۔ ولا تقاتلوهم، اور نہ تم لڑو ان سے عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فی، حتیٰ کہ وہ تم سے لڑیں فیہ، اس مسجد حرام میں، یعنی مسجد حرام حرمت والی جگہ ہے، امن کی جگہ ہے، وہاں پر تم نے ان سے نہیں لڑنا۔ ہاں لیکن اگر ان کافروں میں سے کوئی تم سے اس مسجد میں لڑنا چاہتا ہے تو پھر تم ان سے لڑو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، تو اگر وہ تم کو قتل کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی ان کو مارو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح ہی سزا ہے کافروں کی، یعنی کافروں کو مارا جائے، کافروں کو قتل کیا جائے تو کافروں کی سزا جو ہے یہی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز رہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم قتال کرو ان سے، حتیٰ کہ نہ رہے کوئی فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر یہ باز رہیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پس نہیں ہے زیادتی کرنا مگر ان لوگوں پر جو ظلم کرنے والے ہیں۔ یہاں پر کفار سے اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے جب تک اللہ کا دین پھیل نہ جائے،
اور ایک حدیث کے مطابق جہاد جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا، جب تک اللہ کا دین غالب نہیں آ جاتا، جب تک اللہ کا دین اسلام کو کفار تسلیم نہیں کر لیتے، تب تک تم ان سے لڑو۔ اس آیت میں کفار سے لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ لا الہ الا اللہ کے قائل نہیں ہو جاتے۔ جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے تو تب وہ اپنی جان کو، اپنے مال کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے۔ یعنی جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے اس کی جان بھی مجھ سے محفوظ ہے، اس کا مال بھی مجھ سے محفوظ ہے۔ لیکن جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا تو میں اس کو قتل بھی کروں گا، اس کا جان اور اس کا مال وہ مجھ سے محفوظ نہیں۔ ہاں، اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے لیکن اس کے بعد اگر کوئی وہ ایسے کام سرزد کرتا ہے، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد ایسے کام کرتا ہے جن کی سزا اسلام نے قتل بتلائی ہے، مثلا کہ وہ ارتداد کرتا ہے، اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے، یا کسی جان کو ناحق قتل کرتا ہے، یا پھر شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے۔ یہ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ ان تینوں صورتوں میں ایک مسلمان کو شریعت نے قتل کرنے کا حکم دیا تاکہ گناہ گار کو اس کے گناہ کی سزا دی جائے اور اس سے عبرت پکڑتے ہوئے بعد والے اس گناہ سے بچ سکیں۔ معاشرے میں امن پیدا کرنے کے لیے اسلام نے اس مسلمان کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا جو سخت قسم کے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، ناحق کسی کو قتل کرتا ہے، یا پھر شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے، یا پھر کفر اختیار کرتا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اللہ کہتے ہیں تم ان سے قتال کرو حتیٰ کہ کوئی بھی فتنہ باقی نہ رہے اور اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو جائے۔ اور اگر بعد رہیں فَلَا عُدْوَانَ عَلَى الظَّالِمِينَ، خدا کے علاوہ وہ کسی اور کو نہیں پوجتے جب تک وہ خدا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پوج رہے ہیں تب تک ان سے قتال کریں۔ اگر یہ رک گئے ہیں یعنی یہ اسلام قبول کر چکے ہیں، فلا عدوان الا علی الظالمین، تو جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں یعنی جو اسلام کو اختیار نہیں کرنے والے، بس پھر ان کے ساتھ ہی زیادتی کی جائے گی، یعنی ان کو سزا دی جائے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والا مہینہ ہے، والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا قصاص ہے، بدلہ ہے۔ حرمت والا مہینہ کے بدلے حرمت والا مہینہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آیت اس واقعے کی روشنی میں ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے تو کفار نے آپ کو عمرہ کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ آئندہ سال آنا تو پھر ہم آپ کو عمرہ کی اجازت دیں گے اور آپ 3 دن تک مکہ میں قیام کر سکیں گے، طواف کریں گے، اپنی عبادت مکمل کریں گے، اپنی تلواریں اپنے میان سے باہر نہیں نکالیں گے، تلواروں کو میان میں رکھیں گے۔ چند شرائط کے تحت یہ صلح طے پائی اور یہ مہینہ حرمت والا مہینہ تھا۔ جب آئندہ سال ہوا جس میں کیونکہ 1 سال کا معاہدہ تھا اور اگلے سال جب عمرہ کے لیے آنا تھا تو وہ مہینہ بھی حرمت والا مہینہ تھا۔ اب یہ ہو سکتا تھا کہ وہ کفار اپنی بات پر پورا نہ اترتے اور مسلمانوں کو پھر طواف کرنے کی اجازت نہ دیتے تو ان کے ساتھ جنگ ہو سکتی تھی، لڑائی ہو سکتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا حرمت والے مہینہ کے بدلے حرمت والا مہینہ ہے، یعنی اگر انہوں نے حرمت والے مہینے کا ادب و احترام نہیں کیا تو پھر تمہارے اوپر بھی اس مہینے کا ادب کرنا یہ ضروری نہیں۔ جب حرمت والے مہینے کا ادب یہ کفار نہیں کر رہے پھر تمہارے اوپر بھی حرمت والے مہینے کا ادب کرنا یہ ضروری نہیں، اور جو زیادتی یہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر اس کا
پورا پورا جو ہے تم نے ان کو سزا دینی ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو جو شخص زیادتی کرے تم پر، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، پس تم بھی زیادتی کرو اس پر، بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، مثل اس زیادتی کے، یعنی اس زیادتی جتنی تم اس کے ساتھ زیادتی کرو جتنی اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، بِمِثْلِ، مانند اس زیادتی کے، اعتداء، جو اس نے زیادتی کی، علیکم، تم پر۔ یعنی جب یہ حرمت والے مہینے کا خیال نہیں کر رہے اور یہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو پھر تم بھی ان کے ساتھ اتنی زیادتی کرو جتنا انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، یقیناً اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر پہلی پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو تقوی اختیار کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی تقوی کو پسند فرماتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ کہا گیا واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالی متقی لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم اللہ کا ساتھ چاہتے ہیں، اپنے مسائل میں، اپنے پریشانی میں آسانی چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، اچھے کام کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، صدقہ کرو، زکوٰۃ جو تم پر فرض ہے اس کی ادائیگی کرو، نفلی صدقہ و خیرات کرو۔ تو یہاں پر اللہ مسلمانوں کو صدقہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد کے راستے میں خرچ کیا جائے، یا فی سبیل اللہ میں غرباء، مساکین اور اہل علم اور اسی طرح طلباء، ان پر خرچ کیا جائے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ انسان اگر ایک چیز کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر اگر یہ کام اگر اس کام کا اگر اس کام کو اگر اختیار کرے گا تو اس کام کو اختیار کرنے سے اس کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر جب وہ نقصان کو دیکھ رہا ہے تو پھر اس کو اس ہلاکت میں پڑنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا، تم نیک کام کرو، وَأَحْسِنُوا، اور تم اچھے کام کرو، اللہ نیک کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ اتموا یہ فعل امر ہے، تو اس میں حج اور عمرہ کو مکمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس لیے حج کے حوالے سے اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر حج فرض ہے، جو استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر حج فرض ہے، اور اسی طرح جو عمرہ کرنے کی بھی استطاعت کرتا ہے اس کے اوپر عمرہ بھی فرض ہے۔ حج کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے، لیکن عمرہ کے حوالے سے علماء اختلاف کرتے ہیں کہ جس کے پاس استطاعت اس پر عمرہ کرنا واجب ہے یا نہیں، اس حوالے سے علماء کا اختلاف ہے۔ لیکن جب کوئی حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھ لے، احرام باندھ لے تو پھر اس کے اوپر حج یا عمرہ کرنا یہ لازمی، واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، تو اگر تم روک دیے گئے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پر جو کچھ میسر ہو قربانی سے، یعنی تم نے احرام باندھا اور احرام باندھنے کے بعد تمہیں روک دیا گیا، تو اب جو بھی قربانی تمہارے لیے آسان لگے تو وہ قربانی جو ہے تم کرو، چاہے وہ گائے کی ہے، بکری کی ہے یا اونٹ کی ہے۔ یعنی یہ اب حج کیونکہ مکمل نہیں کر سکے، اب یہ دم ہے کہ اب وہ بندہ جو ہے قربانی کرے گا۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، آگے ایک اور مسئلہ بیان ہو رہا ہے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور تم اپنے سر نہ منڈواؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ،
حتیٰ کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ کو پہنچ جائے۔ درمیان میں ایک مسئلہ بیان کیا گیا، پہلے کہا گیا حج و عمرہ کو مکمل کرو، درمیان میں ایک مسئلہ ذکر کیا گیا کہ اگر تمہیں روک دیا جائے، یعنی نیت اور کرنے کے بعد، احرام باندھ لینے کے بعد، میقات سے تلبیہ کہنے کے بعد تمہیں روک دیا جاتا ہے، تو پھر جو ہے تمہارے اوپر قربانی ہے۔ اور پھر یہ مسئلہ درمیان میں بیان کرنے کے بعد یہ کہا کہ حج و عمرہ کو مکمل کرو اور اس وقت تک اپنے سر کو نہ منڈواؤ جب تک قربانی جو ہے اپنے حلال ہونے کی جگہ کو نہیں پہنچ جاتی۔ مطلب یہ کہ سر کو اس وقت تک نہیں منڈوانا جب تک حج و عمرہ کے مناسک جو ہیں وہ مکمل نہیں ہو جاتے۔ جب حج کے اور عمرہ کے مکمل آپ کر لیں، حج اور عمرہ کو مکمل کر لیں، اس کے بعد جو ہے سر کو منڈوانا ہے۔ فمن کان منکم مریضا، تو جو ہو تم میں سے مریضاً بیمار، او بہی اذن، یا ہو اس کو تکلیف، من رأس ہی اس کے سر میں، ففدیۃ، پس بدلہ ہے، فدیہ ہے، من صیام، روزوں سے یا صدقہ سے یا ذبح سے۔ یعنی جو شخص بیمار ہے اور وہ جو ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، تو پھر وہ اس کو چاہیے کہ وہ یا تو روزوں سے فدیہ دے یا صدقہ کرے یا پھر قربانی کرے۔ اب اس حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے جو ہیں، یعنی اس صورت میں، بیماری کی صورت میں جو فدیہ دیا جائے گا وہ یا تو 3 روزے رکھے، یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ایک جانور کی قربانی کرے۔ اس چیز کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کعب بن عجرہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، تو انہوں نے اس چیز کی وضاحت فرمائی۔ یعنی ایک بندے نے احرام باندھ لیا، حج و عمرہ کی نیت کر لی ہے، حج یا عمرہ کی نیت کر لی ہے، تو وہ پھر بیمار ہو جاتا ہے یا اس کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، تو وہ جو ہے وہ فدیہ دے دے روزوں سے یا صدقہ سے یا قربانی سے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم حالت امن میں ہو، جب تم امن میں ہو، فمن تمتع بالعمرہ، تو جو تمتع فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ، عمرہ کے ساتھ، الی الحج، حج کی طرف، یعنی جو عمرہ کے ساتھ حج کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، فمستیسر من الحدی، تو وہ جو کچھ اس کے لیے قربانی سے میسر ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ یعنی ایک بندہ حج تمتع کرنا چاہتا ہے، حج کی ہیں 3 قسمیں، ایک ہے حج افراد، دوسرا ہے حج قران، اور تیسرا ہے حج تمتع۔ حج افراد یہ ہے کہ میقات سے صرف حج کی نیت سے احرام باندھ لینا، اور حج قران بھی کہتے ہیں، قرن بھی کہتے ہیں۔ حج قران یہ ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کے لیے میقات سے احرام باندھا جائے، یعنی دونوں کے لیے پہلے بندہ حج کرے اور پہلے بندہ عمرہ کرے، حج کی تاریخیں شروع ہونے سے پہلے عمرہ کرے، اور عمرہ مکمل کرنے کے بعد جیسے ہی حج کا آغاز ہو 8 ذو الحجہ کو وہ مینا میں چلا جائے، یعنی اس نے احرام نہیں اتارنا، احرام پہنے رکھنا ہے، اس نے عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں اتارنا، جیسے حج کی تاریخ ہو وہ مینا میں چلا جائے، اور پھر حج مکمل کر لینے کے بعد وہ اپنا احرام اتارے۔ اس کو کہتے ہیں حج قران۔ حج کی تیسری قسم ہے حج تمتع۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا میقات سے حج و عمرے کی نیت کرے گا، تو پھر وہ پہلے عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد وہ سب احرام کھول دے گا لیکن بال نہیں منڈوائے گا، پھر وہ جو اس نے فائدہ حاصل کرنا ہے وہ یعنی بیوی سے ہم بستری بھی کر سکتا ہے، اور ہر وہ کام جو ایک عام آدمی کر سکتا ہے اس کے لیے جائز ہیں۔ احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ اس سے ہٹ جائیں گی۔ اب احرام کی پابندیاں جو اس سے ہٹی ہیں، اس نے جو یہ احرام اتارنے کے بعد جو فائدہ حاصل کیا ہے، اسی وجہ سے اس کے اوپر قربانی ہے۔ فمن تمتع بالعمرہ، تو جو حج تمتع کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر قربانی لازمی ہے۔ حج تمتع والے کے لیے قربانی لازمی ہے، حج قران اور حج افراد کے لیے قربانی لازمی نہیں ہے۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو فائدہ اٹھائے عمرے کے ساتھ حج کا، تو جو میسر ہو اسے من الحدی، قربانی سے۔
فمن لم یجد، تو جو اب قربانی نہ پائے، فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، تو وہ روزے رکھے 3 دن، ثلاثۃ ایام 3 دن، فی الحج حج میں، وسبعۃ اور 7 روزے اذا رجعتم جب تم لوٹو، تلک عشرۃ کاملہ یہ پورے 10 ہوئے، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس شخص کے لیے ہے جو نہ ہو اہلہ، نہ ہو اس کا اہل، حاضری رہنے والے، المسجد الحرام مسجد حرام کے، یعنی یہ جو ہے کہ جو حج تمتع کرتا ہے اور قربانی نہیں ادا دے سکتا تو وہ 3 دن کے روزے حج کے ایام میں رکھے، اور پھر 7 روزے جب وہ لوٹے گا تو وہ پھر رکھے گا۔ یہ جو 10 روزے اس کو رکھنے کو کہا جا رہا ہے، یہ اس بندے کے لیے ہے جو مکہ کا رہائشی نہیں ہے، مکہ کا جو رہائشی نہیں ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، یہ جو مکہ کا رہائشی نہیں ہے یہ اس کے لیے ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا اور جان لو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم کیے گئے ہیں، حج کے مہینے معلوم ہے۔ فمن فرض، تو جو کوئی فرض ہو جائے، فیہن ان مہینوں میں، الحج حج، تو جو بھی شخص جس پر حج ان مہینوں میں فرض ہو جائے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پس وہ نہ رغبت کرے عورتوں کی طرف، نہ وہ گناہ کا کام کرے اور نہ وہ جھگڑے، فی الحج حج کے دنوں میں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم خیر کا کام کرو گے، وما تفعلوا اور جو تم کرو گے، من خیر خیر سے، یعلمہ اللہ اللہ اسے جانتے ہیں۔ وتزودوا اور زادِ راہ لے لو، اور خرچ راستے کا خرچ لے لو، فإن خیر الزاد، تو یقیناً بہترین جو راستے کا خرچ ہے وہ تقوی ہے۔ واتقونی اور ڈر جاؤ مجھ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو۔ حج کے مہینے جو ہیں وہ معلوم ہیں، حج کے جو مہینے ہیں یہ حج تو حج کا ہی مہینہ ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں، اور یہ 3 مہینے حرمت والے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ چوتھا مہینہ رجب کا، یہ 4 مہینے حرمت والے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے جو ہیں ان کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ جس نے حج کی نیت کرنی ہے، حج کے لیے احرام باندھنا ہے، تو وہ ان مہینوں کے اندر ہی احرام باندھے، ان مہینوں سے پہلے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حج کے مہینے اللہ نے مقرر کیے ہیں، جو حج کے مہینے اللہ نے مقرر کیے ہیں، تو ان مہینوں کے اندر ہی احرام باندھا جائے، ان مہینوں سے پہلے احرام نہ باندھا جائے۔ اب جس پر حج فرض ہو گیا، اب جس پر حج فرض ہو گیا، یعنی جس کے پاس استطاعت ہے، حج کر سکتا ہے، اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب جس پر حج فرض ہو جاتا ہے اور وہ حج کی تیاری میں احرام باندھ لیتا ہے، تو اب وہ نہ تو ہم بستری کرے گا، نہ کوئی گناہ کرے گا، اور نہ ہی وہ جھگڑا کرے گا، یعنی ان تینوں باتوں سے اس کو پرہیز کرنا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں تم جو بھی خیر کا کام کرو گے اللہ اس سے جانتے ہیں، اور تم جب حج کے لیے نکلو تو اپنے حج کا سامان لے لو، یعنی حج کے لیے تم جا رہے ہو، سفر کر رہے ہو، تمہیں راستے میں کئی چیزوں کی ضرورت پڑے گی، تمہیں کھانے پینے کی، جو بھی تمہارا خرچ وہاں پہ ہونا ہے اس کی تیاری تم نے پہلے سے کی ہوئی ہو، وہ خرچ تم نے لے کے جانا ہے۔ فإن خیر الزاد التقوی، تو یقیناً بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقوی ہے، یعنی اللہ کا ڈر بھی تم نے اپنے دل میں رکھنا ہے، جو سب سے بہترین زاد راہ ہے، اور جو سفر کا سامان ہے اس کو بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سامان سفر نہ ہونے کی وجہ سے تمہیں حج کے ایام میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، جس کے نتیجے میں جو تمہیں عبادت کے اندر لذت محسوس ہونی تھی وہ لذت تم محسوس نہ کر سکو، یعنی اس لذت کو محسوس کرنے کے لیے تم زاد راہ لے کے جاؤ تاکہ تمہیں وہاں پریشانی نہ ہو۔ اب صحابہ کرام کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے لو، اور ان کے بعد یہ تمام ساری امت کے لیے یہ حکم ہے۔
وہ یہ کہ یمن کے جو لوگ تھے وہ پہلے گھر سے جب حج کے لیے نکلتے تھے تو تھوڑا سا سامان اٹھاتے تھے جو راستے میں ختم ہو جاتا، پھر لوگوں سے سوال کرتے پھرتے تھے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احتیاط بتائی کہ تم اپنا زاد راہ لے لو، اور بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقویٰ کا ہے، لہذا تقویٰ بھی تمہارے دل میں ہونا چاہیے اور سامان سفر جو ہے وہ بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ واتقون یا اولی الالباب، او عقل والو مجھ سے ہی ڈرو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ یہ کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کی طرف سے، تم اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ لوگ حج کے دنوں کو صرف ذکر الہی کے دن سمجھتے تھے، یعنی ان دنوں میں کمانا وغیرہ وہ اس کو گناہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ کی بات نہیں ہے، یہ رزق اللہ کا فضل ہے، اس کو اگر تم تلاش کرنا چاہو حج کے دنوں میں بھی تو تم تلاش کر سکتے ہو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب تم عرفات سے لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ مشعر الحرام یہ مزدلفہ میں ایک جگہ ہے، جب حاجی جو ہے عرفات کے میدان میں دن گزارنے کے بعد خطبہ عرفہ سنتا ہے اور مغرب عشاء کی نماز وہ مزدلفہ میں آ کے پڑھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم عرفات سے لوٹو تو تم مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، یعنی جو مشعر الحرام ہے مزدلفہ ہے، انہوں نے رات مغرب عشاء کی نماز وہاں پڑھنی ہے اور صبح تک وہیں رہنا ہے اور وہاں پر رات آرام بھی کرنا ہے اور وہاں پر اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ کا ذکر کرو جیسے اس نے تم کو سکھایا۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور البتہ تحقیق تھے تم اور یقیناً تم جو ہے اس سے پہلے گمراہ تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹ آتے ہیں، پھر یعنی تم وہاں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے بخشش طلب کرو، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آخری منٹ ہے، یہ آیت اس کی تفسیر جانا اگلی میٹنگ میں کرتے ہیں۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، پھر تم وہاں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، تم وہاں سے پھر لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش طلب کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قریش مکہ جب حج کے لیے نکلتے تھے تو وہ صرف مزدلفہ تک جاتے تھے، کیونکہ مزدلفہ حرم کے اندر آتا ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ حج کے لیے حرم سے باہر نہیں نکلنا، جبکہ عرفات کا میدان جو ہے وہ حرم سے باہر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ لوگ عرفات کے میدان سے لوٹ رہے ہیں تم بھی وہیں سے لوٹو، یعنی تم عرفات کے میدان جاؤ، وہاں پر سارا دن گزارو، خطبہ عرفہ سنو، اور پھر جس طرح لوگ اس عرفات کے میدان سے واپس آتے ہیں تو تم بھی اسی طرح ہی عرفات کے میدان سے واپس آؤ، یعنی انہیں اسی طرح کرنے کا کہا جا رہا ہے جس طرح صحابہ کرام کرتے ہیں۔ اور پھر جب شام کا ٹائم ہوگا مزدلفہ میں پہنچنے کا، واستغفر اللہ، وہاں اللہ کا ذکر کرو، اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اس سے پہلے ایک یہ بات سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کا جو وقوف ہے، عرفہ کے دن وقوف کرنا عرفہ کے میدان میں، وقوف عرفہ جو ہے یہ حج کا لازمی رکن ہے۔ آپ نے فرمایا الحج عرفہ، یعنی عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا یہی حج ہے، وقوف عرفہ جو ہے یہی حج ہے۔ جس سے عرفہ کا وقوف چھوٹ گیا، عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا چھوٹ گیا، اس بندے کا حج نہیں ہے۔ عرفہ کے اندر وقوف کرنا، خطبہ عرفہ سننا، خطیب کا خطبہ سننا اور وہاں پر ظہر عصر کی نماز ادا کرنا، یہ لازمی رکن ہے حاجی کے لیے۔ اگر یہ رکن ادا نہیں کرے گا تو اس کا حج مکمل نہیں، حج ہوگا ہی نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جب تم اپنے حج کے مناسک کو پورا کر لو تو اللہ کا ذکر کرو، اس طرح ذکر کرو جس طرح تم
اپنے آبا کا ذکر کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ سخت قسم کا ذکر اللہ کا کرو۔ اب یہ جب قریش مکہ جب حج سے فارغ ہوا کرتے تھے تو پھر بیٹھ جاتے تھے اپنے باپ دادوں کا ذکر کرنے کے لیے، تو اللہ کہتے ہیں اب تمہیں ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب تمہیں صرف اللہ کا ہی ذکر کرنا ہے۔ اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کو یاد کرو، اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ تم نے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ پہلے جو ہے یہ قریش مکہ جب حج سے فارغ ہوتے تھے تو اس کے بعد مینا میں یہ میلہ لگاتے تھے، اپنے باپ دادوں کا خوب تذکرہ کرتے تھے، کسی کی بہادری بیان کرنا، کسی کے بہادری کے قصے، کسی کی دلیری کے، کسی کے جنگجو کے، مطلب انہوں نے ان کے قصے چھیڑ کے بیٹھ جانے حج سے فارغ ہونے کے بعد۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں یہ کام نہ کرو، تمہیں یہ چاہیے کہ تم میرا ذکر کرو جس طرح تم اپنے آبا کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت قسم کا ذکر کرو، اور اللہ کا ذکر میں اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ ہمارے ہاں یہ گزشتہ حجوں میں کچھ ایسی بھی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں کہ جس میں حاجی جو ہیں وہ عرفہ کے میدان سے فارغ ہونے کے بعد وقوف عرفہ کے بعد مزدلفہ میں تاش کھیلتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں کہ یہ وہ وقت ہے، اتنی محنت اور اتنا پیسہ لگا کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے فریضہ حج ادا کرنے گئے ہیں، اور وہاں جا کر وہ کام کر رہے ہیں جو شیطانی کام ہے۔ اور ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ ہر چیز سے بڑھ کے، ہر چیز سے زیادہ جو ہے اللہ کا ذکر وہاں پر کیا جائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار دے ہمیں دنیا میں، ہمیں دنیا سے دے، دنیا میں نواز دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اللہ فرماتے ہیں جو دنیا ہم سے مانگتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور نہیں ہے ان کے لیے فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ۔ وَمِنْهُمْ، پھر اللہ اپنے نیک بندوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پھر لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار دے ہمیں دنیا میں اچھائی، آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہمیں آخرت میں بھی اچھائی دے، وقنا عذاب النار، اور اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما اصل میں من ما تھا، اس چیز سے، کسبو، جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اب اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو آخرت کی خیر مانگتے ہیں، دنیا کی خیر مانگتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، انہوں نے جو اچھے کام کیے ان کے لیے تو بہترین حصہ ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے اچھے کام اور اچھی دعا کرنے کی نتیجے میں اللہ نے ان کا اچھا حصہ مقرر کیا ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے، دعائیہ آیت، یہ بڑی جامع آیت ہے، اور ایک اپنے اندر ایک بہت بڑے معنی کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس آیت میں انسان اللہ سے، اس دعا میں انسان اللہ سے دنیا کی بھی اچھائی مانگ رہا ہے اور آخرت کی بھی اچھائی مانگ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ دنیا میں جو زندگی ملے وہ بھی بہترین اور پرسکون اسلام والی، ایمان والی زندگی عطا کر، اور آخرت میں اس دنیا میں گزاری گئی اچھی زندگی کی بدولت آخرت میں بھی اللہ بہترین زندگی دے، جنت کی صورت میں اور اس کی نعمتوں کی صورت میں۔ اور اللہ تیرے سے ایک گزارش ہے کہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ ملا علی قاری نے، جو کہ مرقات المفاتیح جنہوں نے لکھی ہے مشکات کی شرح، وہ بڑی ایک سیدنا علی کا ایک قول لے کے آئے ہیں اس آیت کے تحت۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کا مفہوم یہ لیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار دنیا میں ہمیں اچھی بیوی عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں ہمیں حور عین یعنی حور عطا کر، وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں اس عورت سے بچا لے جو ہمیں جہنم کی آگ میں ڈلوا لے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر جو ہے اس انداز سے کیا کرتے تھے۔ اب ان کی یہ تفسیر کرنا اس حدیث کے پیش نظر تھی
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا سارا کا سارا فائدہ حاصل کرنے کا سامان ہے۔ دنیا میں انسان چیزوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے، لیکن بہترین چیز دنیا کی جس سے ایک انسان فائدہ حاصل کر سکتا ہے تو وہ نیک بیوی ہے۔ اسی طرح نیک عورت کے لیے نیک خاوند، یہ دنیا کا ان دونوں کے لیے دنیا کا سب سے بہترین خزانہ ہے، کیونکہ نیک بیوی اپنے خاوند کو حرام کمانے سے روکے گی، حلال کی طرف اس کی توجہ دلائے گی۔ نیک بیوی اپنے خاوند کو عبادات کی طرف لگائے گی۔ نیک بیوی اپنے خاوند کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے گی، جس کے نتیجے میں اللہ اس بندے کی دنیا بھی اچھی کریں گے، آخرت بھی اچھی کریں گے، اور اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے۔ اور جو بری بیوی ہے وہ ایک مرد کو نہ تو اس کو گناہوں سے روکے گی، بلکہ اس کا مقصد ہوگا بس گھر میں پیسہ آنی چاہیے، روٹی پکنی چاہیے، روٹی پکے جس طرح مرضی، وہ تو جان تیرا کام جانے، مجھے کھانا ملنا چاہیے۔ تو جب یہ عورت کی یہ سوچ ہوگی تو پھر وہ خاوند حرام کمائے گا، وہ غلط کام کرے گا، بس اس میں پیسہ کمانا ہے، مطلب اس کا ذہن جو ہے وہ یہ بن جائے گا بس پیسہ آنا چاہیے، ذریعہ جون سا مرضی ہو۔ پھر جب اس ذریعے کا پیسہ ہوگا پھر وہ کیا ہوگا، وہ بندے کی دنیا بھی برباد کرے گا، آخرت بھی برباد کرے گا، اور جہنم میں پھینکوائے گا۔ تو اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کا مفہوم یہ لیتے تھے کہ اللہ دنیا میں بھی اچھی بیوی دے، آخرت میں بھی حور عین دے، اور جہنم کے آگ سے بچا لے، یعنی ایسی عورت ہمارے ذمہ نہ ڈالیں جو عورت ہماری دنیا بھی برباد کرے اور آخرت بھی برباد کرے۔ اسی طرح جس طرح نیک عورت جو ہے وہ مرد کے لیے بہترین فائدے کا سامان ہے، اسی طرح نیک مرد وہ عورت کے لیے بہترین فائدے کا سامان ہے۔ نیک مرد جو ہے عورت کے کاموں میں، عورت کی زندگی میں اس کا گہرا اثر ہوتا ہے، جو عورت کو سمجھاتا رہتا ہے، دین کی طرف لگاتا رہتا ہے، اسلام سمجھاتا رہتا ہے، نمازیں پڑھنے کا کہتا رہتا ہے، اور اچھے انداز سے پیش آنے کا کہتا رہتا ہے۔ نیک مرد جو ہے وہ بھی عورت کے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اسی طرح نیک عورت جو ہے وہ مرد کے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار دنیا بھی ہماری اچھی کر دے، آخرت بھی ہماری اچھی کر دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو انہوں نے اچھے کام کیے، اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کا آخرت میں بہترین اور بہت اچھا حصہ رکھا ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والے ہیں۔